کہ جو آدمی مالدار بھی تھا، تندرست بھی تھا، اس کے پاس صحت بھی تھی، اور اس نے حج نہیں کیا، حج کیے بغیر مر گیا، تو کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوا ہوگا۔ یہ حج کی جو عبادت ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ منقول ہے، یہ مشکات میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی یہ روایت ہے، من ملک زاد و راحلہ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت دی کہ اس کے پاس اخراجات حج کے آنے جانے کے موجود تھے، تبلغہ الی بیت اللہ، اتنے اسباب اس کے پاس تھے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کر کے واپس آ سکتا تھا، اور اس نے حج نہیں کیا، تو پھر کوئی اس پر ایسی بات نہیں ہے کہ یہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اپنے ایمان کی بقا اور اپنے ایمان کی حفاظت میں گویا کہ حج کو وقت پر ادا کر جانا، حج کو وقت پر اس کی فرضیت کے بارے میں خود بھی متفکر رہنا، اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں بھی اس چیز کو دیکھنا کہ کس دوست پر، کس صاحب پر حج کی فرضیت ہو چکی ہے اور اس نے حج نہیں کیا، تو گویا کہ اس کو حج کی دعوت دینا، حج کی طرف متوجہ کرنا، اس کا ایمان پر خاتمہ ہونے کی دعوت اور فکر۔ اس لیے معاشرے میں دیگر اور چیزیں، جس طرح دین کی اور چیزوں کے اندر جو آپ نے یہ مثال اور تشبیہ سے بیان فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ایک بنیادی درمیان میں ستون ہے جس کو اسلام کی بنیاد توحید اور رسالت کہا جاتا ہے۔ یہ گویا کہ یوں درمیان میں جب تک توحید اور رسالت ختم نبوت کا عقیدہ نہیں ہوگا، انسان کا ایمان کامل نہیں۔ اور یہاں پر ایک بات ذرا علمی اعتبار سے سمجھیں، اللہ کی ذات کو ہر کوئی اپنے رنگ اور روپ میں، ہر مذہب مان رہا ہے کسی نہ کسی انداز میں، لیکن ایمان والا ہونے کے لیے اللہ کو ایسے اللہ ماننا ضروری ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور صحیح بخاری شریف کی یہ الفاظ ہے، محمد فرق بین الناس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لوگوں کے درمیان فرق کرے گی کہ کون حق پر، کون باطل پر، کون ایمان پر، کون کفر پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ آخری نبی اور خاتم النبیین کا عقیدہ رکھنا یہ مسلمان ہونے کے لیے لازمی ہے کہ آپ کے بعد کوئی ایک بھی نبی بن کر دنیا میں نہیں آ سکتا۔ اب اس سارے معاملے میں آپ نے جو اس تشبیہ دی اسلام کی بنیاد عمارت کو، تو اس میں ایک طرف ستون جو ہے وہ نماز کا ہے، دوسری طرف ستون زکوٰۃ کا ہے، تیسری طرف ستون روزے کا ہے، چوتھی طرف میں ستون حج کا ہے۔ تو گویا کہ یوں درمیان میں جب ایک چیز جائے گی، 4 بنیادوں پر وہ کھڑی ہوگی، تو یہ اسلام ہے انسان کی ہر ایک زندگی کا۔ اس میں سے جو چیز کمزور ہوگی، ایمان کی بنیاد اور ایمان کی عمارت اتنی کمزور ہو چلی جائے۔ اگر نماز زندگی میں نہیں ہے تو گھر سمجھے ایک طرف سے گرا ہوا، ایمان کا گھر۔ اگر زکوٰۃ کے بارے میں فکر نہیں ہے تو میری ایک دوسری طرف بھی گری ہوئی ہے، اور اگر روزوں کے بارے میں، فرضیت کا روزے رکھنے کے بارے میں فکر نہیں ہے تو پھر وہ بھی چیز جا رہی ہے۔ اسی طرح حج کے بارے میں بھی اگر ہو تو پھر خدا نخواستہ ایمان کے 4 بنیادی چیزیں تو ہمارے قوم میں سے نکل گئی۔ اس لیے یہ دعوت اور فکر یہ ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے اسلامی معاشرے کے اندر، کسی بھی چیز کی اچھائی کو اجاگر کرنے کے لیے، برائی کو ختم کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں بھی اور احادیث طیبہ میں بھی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کا کام صرف اور صرف خیر کی طرف بلانا اور برائیوں سے منع کرنا، اور وہ کوئی کام نہ کرے، اپنے فرائض ادا کرے اور ساتھ میں یہ چیز لوگوں کے اندر اجاگر کرے کہ خیر کی بات کہے اور برائی سے منع کرے۔ حج کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کوتاہی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ حج کے بارے میں فکر کریں، اپنے دائیں بائیں میں ان چیزوں کی فکر کر کے گویا کہ ہم حج پہ نہیں اس کو بھیجیں گے، ہم اس کا ایمان پر خاتمہ ہونے کا ایک سبب بنیں کہ یہ دنیا میں ایمان کی حالت میں جائے گا۔ ورنہ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں جو آپ نے بتلا دیا کہ یہ یہودی یا نصرانی ہو کر مر رہا ہے،
جس کے پاس اسباب بھی حج کے ہیں اور یہ حج ادا نہیں کر رہا. اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو دین کے احکام کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.